أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ یونس آیت نمبر 57. سورہ یونس کل کے درس میں قیامت کے متعلق سوال اور اس کا جواب ذکر تھا کہ یہ منافق لوگ، یہ مشرک لوگ جو قیامت کے منکر ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ ہوا، کیا قیامت واقعی برحق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سے کہا کہ آپ قسم کھا کے کہو، یعنی آپ میری قسم کھا کے لوگوں سے یہ کہہ دو قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، قیامت بالکل برحق ہے۔ آج کا جو درس ہے ان میں 3 قسم کے مضامین کا ذکر ہے۔ ایک تو قرآن پاک کے متعلق ہے جس میں اللہ جل شانہ فرماتے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اس میں نصیحت بھی ہے، دلوں کی شفا ہے، ہر قسم کی بیماری کی شفا دلوں کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ابھی قرآن پاک کے متعلق اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں اتنی بڑی نعمت سے تم لوگوں کو نوازا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک نصیحت ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتارا کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا مفہوم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو جو انسان تلاوت کرتا جاتا ہے، جو اس کو سمجھتا جاتا ہے، تو بندہ اپنے آپ کی اصلاح کرتا جاتا ہے۔ تو بندے کو خود پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی غلطیاں ہیں، کہاں کہاں پہ۔ نصیحت ہے صاف قسم کی۔ پچھلے دنوں جب ہم سورۃ توبہ پڑھ رہے تھے تو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ سورۃ توبہ کب ختم ہوگی؟ تو روز ہم وہ چیزیں پڑھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں واقعی ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ بیماریاں، وہ کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو قرآن پاک ہر بندے کو خود بتاتا ہے کہ آپ میں یہ کوتاہی کمی ہے، اس کو پورا کرو۔ تو ایک نصیحت ہے، شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ اس سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ دلوں کا زنگ دور ہوگا قرآن پاک کی تلاوت سے، اس کو سمجھ سے۔ قرآن پاک کی ہم جتنی تلاوت کریں گے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ کئی مرتبہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ انسان ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں انسان سے، لیکن گناہوں کی نحوست دل پہ آتی ہے، اور وہ گناہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ دل خفا ہو جاتا ہے، اس پہ تنگ ہو جاتا ہے دل۔ قدرتی جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ تنگی آ جاتی ہے، روح اندر سے بے چین ہوتی ہے۔ تو خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون ملتا ہے اللہ کا ذکر سے، اور اللہ کا ذکر قرآن پاک کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ جو انسان دل تنگ ہو جائے تو خودکشی تک چلا جاتا ہے۔ خودکشیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ بندہ غریب ہے، غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، اصل جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے گناہ ہے۔ اگر غریب غربت کی وجہ سے خودکشی ہوتی تو ہر غریب بندے خودکشی کر رہا ہوتا، ایسے نہیں ہے۔ اصل مسئلہ گناہوں کا ہے۔ جب گناہوں کی نحوست زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ دنیا سے دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دلوں کی تمام روگ جو ہے اس کی شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے۔ ہدایت بھی ہے اور رحمت ہی رحمت ہے اس قرآن پاک کے اندر۔ یا ایھا الناس،
اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت، وشفاء اور اس میں شفا ہے، لما فی الصدور دلوں کے روگ کے لیے، دلوں کی بیماری کے لیے، وہدن اس میں ہدایت ہے، ورحمت رحمت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ ویسے تو رحمت سارے دنیا کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس رحمت کا فائدہ صرف ایمان والے حاصل کرتے ہیں، اس لیے ان کو خصوصی طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قل کہہ دیجیے ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، آپ بتلاؤ مجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق تمہارے لیے، قل بفضل اللہ و برحمتہ، قل کہہ دیجیے بفضل اللہ، اللہ کے اس فضل کے ساتھ، ورحمتی اور اللہ کی خاص رحمت سے، فبذالک فلیفرحوا، اور اسی پر ہی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اسی پہ خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کا جو فضل ہے قرآن پاک کی شکل میں، اللہ کی رحمت ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جس کو تم جمع کر رہے ہو، جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا سے یہ زیادہ بہتر ہے جس دنیا کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے ارأیتم ما انزل اللہ لکم، بتلاؤ تم، ما انزل اللہ لکم، جو اللہ نے نازل کیے تمہارے لیے، من رزق، کوئی بھی رزق، تو اللہ کے جو اتارا گیا رزق ہے، جو اللہ کی طرف سے رزق فراہم کیا جاتا ہے، تو آپ اس میں حرام اور حلال کی تفریق کر دیتے ہو۔ کوئی دلیل نہیں، کسی کو آپ حلال کہتے کہ یہ حلال ہے، اس گائے کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے، اس اونٹنی کا دودھ ہمارے لیے حرام ہو گیا ہے، اس جانور پہ سواری کرنی ہے، اس پہ نہیں کرنی۔ تو یہ حرام اور حلال جو آپ اپنی طرف سے بناتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں فجعلتم منہ حراما و حلالا، اللہ کا جو رزق ہے اس میں تم حرام اور حلال بنا دیتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، قل کہہ دیجئے آیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اس بات کی، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا گمان ہوگا ان لوگوں کا قیامت کے دن، وہ لوگ یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کل قیامت میں سامنے آ جائیں گے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں لوگوں پہ، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ۔ دوسری بحث جو آج کے دوسرا مضمون جو آج کے درس میں بیان ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں حاضر ناظر ہے، اللہ تعالیٰ غیب جانتے ہیں، کوئی ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وما تسقط من ورقۃ الا یعنی پتا جو اس سے گرتا ہے درخت سے، وہ کتنے پلٹتا ہے، زمین پہ کب گرتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ اپنے پیارے حبیب کو فرما رہے ہیں کہ وما تکون فی شأن، آپ کسی کام کے اندر بھی ہوتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تم لوگ کسی بھی کام میں مشغول ہوتے ہو، اللہ وہاں اپنے علم کے ذریعے موجود ہے، اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ، تیرے رب سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ رائی کا دانہ، ریت کا جو ذرہ ہے، اس کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ اس سے چھوٹی چیز نہ اس سے بڑی چیز، اللہ کے سامنے سب کچھ موجود ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ویسی خیالات بننے کے ذہن میں آتے ہیں کہ میرے اوپر جو مصیبتیں گزر رہی ہیں، حالات آزمائش گزر رہی ہے، شاید اللہ کو علم نہ ہو، شاید جو ہے اللہ کی مدد اللہ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے، یا ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام میں مصروف ہیں، چھوٹوں کا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں۔ ہم دنیا کے حکام کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر ایک ملک کا وزیر اعظم، اس کو ملک کے بڑے بڑے مسائل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، کسی کی نالی خراب ہو، کسی کا مسئلہ ہو، ایک گھر کا ذاتی، تو
اس کو اس سے سروکار ہی نہیں، نہ اس کو اس کا علم ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک ذرے کا علم ہے کہ اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ وما تکون فی شأن، اور آپ نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں پڑھتے آپ کوئی قرآن پاک کا حصہ، ولا تعملون من عمل، اور نہیں ہوتے آپ کسی کام میں، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ استفیضون فی، جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں، اس میں بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، نہیں پوشیدہ ہے تیرے رب سے، من مثقال ذرہ، ذرہ برابر چیز بھی، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے چھوٹی چیز، اس ذرے سے بھی چھوٹی چیز کوئی نہیں چھپی، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر اللہ کے علم میں بالکل واضح ہے، کتاب میں لکھی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ آج کے جو درس ہے اس میں تیسرا مضمون، تیسرا عنوان وہ اس سے ہے کہ ان آیات میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء اللہ، ان کے اوپر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، اور نہ کل قبر میں، اور نہ کل قیامت میں۔ دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، سورہ 24ویں سپارے کی آیت ہے کہ وہاں پر فرشتے ان کے پاس موت کے وقت آتے ہیں تو ان کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، اور ان کہتے ہیں کہ آپ نے غم زدہ نہیں ہونا، خوف محسوس نہیں کرنا۔ کل قیامت کے جو احوال ہیں، ان احوال میں کہ ہر بندہ انتہائی پریشانی میں ہوگا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ہر رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت جو ہے وہ اللہ کے جو ولی ہوں گے وہ بالکل بے خوف ہوں گے، بالکل مطمئن اور سکون میں ہوں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اس کی صفات تو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف دو لفظوں میں بیان کر دی کہ میرے ولی کون ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولایت کی انتہا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری بحث کو سمیٹ دیا۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نمبر ایک ایمان، نمبر دو وکانوا یتقون، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ بس جس میں یہ دو صفات آ گئی وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو ان دو صفات میں کمزور ہے، گناہوں سے بچنے والا نہیں ہے، جو گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، متقی نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اگرچہ خرق عادت کام اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہے ہوں، تب بھی وہ اللہ کا ولی نہیں۔ جو گناہ گار ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی سے دور ہے، وہ شیطان کے تو قریب ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ چوتھے سپارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں اللہ، تو آپ نبی کو مخاطب کر کے اپنی امت سے کہو کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یعنی جو بندہ نبی کی اتباع کرے گا، نبی کی سنتوں کے زیادہ قریب ہوگا، اس طرح چلتا رہے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا۔ جو بندہ سنتوں سے دور ہوگا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی سے دور ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھے، تو یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ ایک ہم لوگوں کا تصور، یہ تو قرآن پاک اور حدیث ہے آپ کے سامنے ہے، بالکل دو ٹوک۔ ایک ہم لوگوں نے ولایت کا تصور رکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ ولی کسے کہتے ہیں؟ جس کے ناخن بڑے ہوئے ہوں، جو مونچھیں بڑی ہوں، داڑھی بڑی ہوئی ہو، بالکل اس کو ہاتھ نہ لگاتا ہو، بال بڑے ہوئے ہوں، بڑے سے بڑے بال ہو، نمازوں کے قریب وہ نہ جاتا ہو، بالکل مہینہ مہینہ سال سال وہ نہاتا نہ ہو، اس کے جسم سے بدبو کی آ رہی ہو، بلکہ جو جتنے کپڑے مختصر ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ جسم پہ اگر بالکل کپڑے نہ ہو تو ہوں گے کہ یہ پہنچ گیا ہے۔ بس بھائی کہاں پہنچ گیا ہے بھائی؟ یہ ولایت کا تصور یہ نہیں ہے۔ ولایت یہ ہے کہ جو آپ پیارے حبیب کی زندگی کے قریب ہو، ناخن بالکل صاف ستھرے ہو جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر کے تھے، داڑھی مبارک جس طرح تھی، جتنا یعنی کہ ایک تو بالکل بڑھا دو اس طرح بھی نہیں، ایک مٹ سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیے کرتے تھے، کٹوا دیے کرتے تھے کہ اس میں زیادہ نہیں،
اور مونچھیں اس کو کم کرنے کا کہا گیا. بال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی اس سے بڑی مقدار پہ نہیں رکھے. ہم لوگ بالوں کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ عورتوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر خود خوشبو کو پسند کرتے. جسم مبارک پہ جو کپڑے ہوتے بالکل صاف ستھرے ہوتے. تو ایک سادگی ہوتی ہے, گندگی ہوتی ہے, اس میں فرق ہونا چاہیے. تو صاف ستھرے جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ہے وہ ولی ہے. ہم لوگوں نے ولایت کا تصور یہ رکھا ہوا ہے کہ جو بندہ ہوا پہ اڑے گا, جو بندہ پانی پہ چلے گا, شاید وہ ولی ہے. اس قسم کا نہیں ہے. ایک بزرگ کے پاس کوئی بندہ آیا, پورے سال اس کے پاس رہا اور پھر واپس جانے لگا. سیکھنے کے لیے آیا تھا تو اس نے پوچھا کیوں واپس جا رہے ہو؟ تو وہ جو شاگرد جو آیا تھا اسے سیکھنے کے لیے, انہوں نے کہا جی میں تو آپ کو اللہ کا ولی سمجھ کے آیا تھا, لیکن مجھے تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی, اس لیے واپس جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کتنا عرصہ رہے ہو؟ سال سے کچھ عرصہ اوپر. انہوں نے کہا اس عرصے میں کبھی میں نے سنت کی مخالفت کی ہے؟ سنت کی ایک ادنا سنت مجھ سے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا اس سے بڑی کرامت اور کون سی ہے کہ ایک بندے کی زندگی میں سنت کی ادنا سنت کی بھی مخالفت نہ ہو. تو یہ ہے سب سے بڑی کرامت. تو یہ ولایت کا تصور ہے. الا ان اولیاء, خوب سن لو, ان اولیاء اللہ, بے شک اللہ کے جو ولی ہیں, لا خوف علیہم, نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر, ولا هم یحزنون, اور نہ غم زدہ ہو. کیونکہ اصل مسئلہ یہ کہ ہم ہندوؤں کے زیادہ پاس رہے ہیں. یہ جو برِ صغیر کے اندر جو ہم مسلمان ہیں, آپ تقریباً 700-800 سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں. جو ان کے سادھو ہیں, جو ان کے لوگ وہ ہیں, وہ ان کا یہ تصور ہے کہ بندہ لوگوں سے کٹ کر رہے, دنیا سے کٹ کر رہے, غاروں کے اندر رہے, تو بال چھال بڑھا دے, گندا رہے, ننگا رہے. شاید وہ تصور آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں میں بھی آ گیا کہ شاید ہمارے لوگ بھی اس قسم کے ہوں. اللہ تعالیٰ, اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت کا تصور ہی نہیں ہے کہ بندہ غار میں الگ کر کے بیٹھ جائے, اللہ اللہ کرے. یہ اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے. آپ بیوی بچوں میں رہو, صبح سے لے کر شام تک آپ دکان کو وقت دو, اپنے روزگار کو وقت دو, اپنی کھیتی باڑی کو وقت دو, ملازمت کو وقت دو. اس ملازمت, دکانداری, تجارت, اس میں اللہ اور اللہ کے پیارے احکام کے, پیارے نبی کے جو فرامین ہیں, وہ جو احکام ہیں ان کو آپ فالو کرو, اس پہ آپ عمل کرو, اور 5 وقت نماز گناہوں سے دور. اس سے بڑا ولی ہے ہی نہیں دنیا میں. یہی اصل ولی ہے. الذین آمنوا, ولی وہ لوگ ہیں اللہ کے جو ولی ہیں, الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور وہ لوگ متقی ہیں, گناہوں سے بچنے والے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا, ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں, وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں, اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک هو الفوز العظیم, یہی کامیابی بہت بڑی ہے. یہ ولی اللہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے نا؟ دونوں کے لیے. عورتوں کے لیے ولایت تو بہت زیادہ آسان ہے. عورت گھر کے اندر رہتی ہے, باہر نہ نکلے, بے پردہ, اگر ضرورت ہے تو پردے کے ساتھ نکلے. صبح سے لے کر شام تک بچوں کی خدمت ہے, خدمت ہی خدمت ہے, بچوں کی خدمت ہے, شوہر کی خدمت ہے, شوہر کے والدین کی خدمت ہے. تو ویسے بھی عورت ذات گناہوں سے دور ہوتی ہے زیادہ تر نا. بس وہ جو چیزیں معاشرے کی ہے, غیبت وغیرہ, اس سے دور رہے, گناہوں سے بچے, ذکر اپنا وہ 5 وقت نماز کی پابندی کرے, تو ولایت کی ولایت. مطلب غیبت سے عورت بات جائے اس کی بات کی سارا آسان ہے. جب 2 اکٹھی ہوتی ہیں غیبت ہی ان میں زیادہ پرائز ہوتا ہے.